سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ سیام ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ ماہ سیام کی دی ہے، لیکن ماہ سیام کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ صفت تقوی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والوں ہم نے آپ پر روزوں کو فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ تو اس کا مقصد اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ کے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اصل میں ماہ سیام کا جو اللہ رب العزت نے مقصد فرمایا وہ صفت تقوی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اور آپ کے اندر جو ہے تقوی پیدا ہو جائے۔ لیکن ماہ سیام میں سب سے جو اللہ رب العزت نے جو اور زیادہ اہم جو عشرہ دیا ہے وہ عشرہ ہے جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، یعنی ماہ سیام کا آخری عشرہ۔ وہ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ سیام کا پہلا عشرہ، اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ اول ہوا رحمہ، وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا فرمایا وعوسط ہوا مغفرہ، وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا فرمایا وعدکم من النار، یعنی جہنم سے پناہ مانگنے کا عشرہ ہے۔ تو جس عشرے میں ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم فرمایا، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ آتا تھا حضور علیہ السلام اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے تھے اور راتوں کو خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس عشرے کی جو سب سے اہم بات ہے، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے قیمتی رات، سب سے اعلیٰ رات، سب سے معزز رات شب قدر کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اعتکاف فرماتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کا مقصد بھی تھا کہ حضور علیہ السلام شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پہلے عشرے کا اعتکاف فرماتے، اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف فرماتے، اس کے بعد حضور علیہ السلام جب اعتکاف سے نکلنے والے تھے دوسرے عشرے میں تو حضور نے فرمایا صحابہ اب نہیں نکلنا، کیونکہ میں نے شب قدر کو آخری عشرے میں دیکھا ہے، تو شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر ایسی معزز رات ہیں، ایسی مکرم رات ہیں جس کے متعلق قرآن نے شب قدر کے فضائل بیان فرمائے۔ شب قدر کے فضائل صرف حدیثوں کے اندر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر شب قدر کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ نے مستقل صورت جو اتاری ہے وہ صرف شب قدر کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو شب قدر کے متعلق کیا پتا ہے، وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل اترتا ہے علیہ السلام، اور ہر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو طلوع فجر تک رہتے ہیں۔ شب قدر کے فضائل کو قرآن نے بیان کیا، شب قدر کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستقل صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر کے اندر قیام کرے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت سے، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے تھے، پچھلے گناہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ لیکن شب قدر کی کوئی مخصوص رات قرآن نے بیان، کوئی پرٹیکولر رات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بھی کوئی پرٹیکولر کوئی مخصوص رات کو شب قدر نہیں فرمایا۔ یہ تو اکثر ایک غفلت ہے خصوصاً کشمیر کے اندر کہ ہم نے ایک رات کو شب قدر بنا دیا ہے، 27 رمضان یہ ہے شب قدر۔ حتیٰ کہ اگر قرآن سے حدیثوں سے دیکھا جائے
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو ڈھونڈو. جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں. 21 کو تلاش کرو، 23 کو تلاش کرو، 25 کو تلاش کرو، 27 کو تلاش کرو، 29 کو تلاش کرو. ان 5 راتوں میں مستقل عبادت کر کے شب قدر کو تلاش کرو، انشاءاللہ شب قدر ملے گی. کوئی خاص رات اللہ کے نبی نے شب قدر، ہاں 27 رات میں بہت زیادہ امکانات ہیں، جیسے ہمارے صلحاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بہت سے بزرگوں نے اور بہت سے علماء نے دیکھا ہے کہ 27 میں زیادہ امکان ہے شب قدر کے، یا بہت سے صحابہ تابعین سے اس سے مراد ہے شب قدر. لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل یہی معمول تھا. تبھی جو بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہم انک عفو، معاف فرما دیجیے، عفو فاعف عنی، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے. تو شب قدر مستقل ایک عظیم رات ہے. اس سورہ کے متعلق بھی علماء کرام یوں فرماتے ہیں، یا حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر فرمایا جس نے 1000 سال تک مستقل عبادت کی. تو صحابہ کو رشک ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 سال تک عبادت کرتا ہے. ہماری عمریں تو مختصر ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کیونکہ امت کی جو عمر ہوتی ہے وہ نبی کی جو عمر ہوتی ہیں اسی کی جو کیا کہتے ہیں اسے برابر ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 اسی کے آس پاس ہے اور زیادہ. تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ان کی عمر 1000 سال، ہماری عمر 50 سال، کوئی کمپیریزن نہیں ہے عبادت کے اندر. لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا سنا، ان کو رشک ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنی زیادہ عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ اللہ رب العزت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ محبوب امت، اللہ رب العزت نے ایک اور انعام عطا فرمایا، وہ سورہ قدر نازل فرمایا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل. بہرحال شب قدر ایک بہت عظیم رات ہے، ایک بہت عظمت والی رات ہے، ایک بہت بابرکت والی رات ہے. جو اس رات سے محروم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، اسے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی رات جو مغفرت والی رات، اتنی رات جو عظمت والی رات، ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں، حضور نے فرمایا ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ایک جو والدین کی نافرمانی کرے، والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگے. اور اس وقت دیکھتے ہیں ہم اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، کہ جو عذاب کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت کے اندر والدینوں کی نافرمانیاں ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب کا عادی ہو اس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی. اللہ حفاظت فرمائے اس گناہ. اور تیسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جو قطع رحمی کرے، رشتوں کو توڑنے والا جائز رشتوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. بہرحال یہ رات بہت قیمتی ہے. اس رات کو ہمیں چاہیے کہ عبادت کر کے اور ساری ان طاق راتوں میں عبادت کر کے شب قدر کو تلاش کرے. ایک رات پر اکتفا مت کرے، ایک رات پر مطمئن نہ ہو. اس وقت لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، خصوصاً اب تو سبوں کے پاس وقت ہے، تو مستقل اس رات کو ڈھونڈے، اس رات کو تلاش کرے. اس میں علماء کرام ایک نقطہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ نے مخفی کیوں رکھا ہے؟
इस रात का इल्म क्यों नहीं दिया गया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे शब कदर का इल्म हुआ, लेकिन फिर जो शब कदर का जो इल्म है वो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उठा लिया। उसकी क्या वजह है, उसका क्या मकसद है? उसकी वजह उलमा किराम यूं फरमाते हैं कि अगर शब कदर मुतयन होती, एक पर्टिकुलर रात होती, तो इंसान उसी पे इक्तिफा करते, मुतमईन हो जाता कि मैंने एक रात का जो है अमाल कर लिए और 1000 महीनों का सवाब ले लिया। तो इंसान को पता नहीं, मुसलमानों को पता नहीं कौन सी रात शब कदर है। वो इसमें मखसूस क्या कहते हैं उसे, उस शब कदर की तलाश में रहेंगे और उनको इबादत का सवाब मिलता रहेगा ताकि वो मुतमईन न हो। तो बहरहाल ये शब कदर के मुतालिक थोड़ा कुछ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रात अजमत वाली बनाई है। हम सबको चाहिए कि इस रात की तलाश किया करें, जैसे कि कुरान और हदीस से हमें हुक्म मिलता है। अल्लाह ताला इस रात की क्या कहते हैं उसे बरकत हमें नसीब फरमाए। चूंकि ये अब आखिरी अशरा आने वाला है, इसके बाद ईद भी आने वाली है। मुख्तसर में अर्ज करूंगा, इस ईद पे फजूल खर्ची से हिफाजत करें, फजूल खर्ची से बचे। क्योंकि लॉकडाउन का दौर है, कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपने लपेट में लिया है और हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी अफराद हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान कुन हैं। तो इस ईद पे फजूल खर्च, बल्कि फजूल खर्ची तो आम दिनों में भी हराम है। इस ईद क्या हमेशा मोमिन की शान ही नहीं कि वो फजूल खर्ची करे। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून के अंदर फरमाया है कि मोमिनों की सिफत, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। ये मोमिन कामयाब हैं, बिला तहकीक मोमिन कामयाब हैं। कौन? जो अपनी नमाजों के अंदर, अल्लाह ने सिफत बयान फरमाई, जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू को पैदा करते हैं। और जो वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, जो फजूल खर्ची, फजूल कामों से कौली हो या फ़ैली, उनसे परहेज करते हैं, दूर रहते हैं। उनकी सिफत ये मोमिनों की सिफत। तो इससे फजूल खर्ची से हिफाजत फरमाए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स, जो मोमिन, जो मुसलमान खुद तो शिकम से रहो और उसका पड़ोसी भूखा रहे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि अब इंसान की इस्तिदाद पर डिपेंड है। ये नहीं कि जरूरी कि इंसान फिर कितना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है कि इसकी इस्तिदाद कितनी है। एक बात कि अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी क्राइटेरिया नहीं है, अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी क्राइटेरिया नहीं, अल्लाह के यहाँ क्वालिटी क्राइटेरिया है। अल्लाह आपसे क्वालिटी को चाहते हैं, अल्लाह ताला क्वालिटी को पसंद कर फरमाते हैं। उसका क्या मकसद है कि अगर इंसान ओहद पहाड़ के बराबर, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया, ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, लेकिन उसकी नीयत ना हो, इखलास ना हो, तो अल्लाह ताला खजूर की गुठली के बराबर उसको अजाब, उसका सवाब नहीं देते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इखलास के साथ खजूर की गुठली ही अल्लाह के रास्ते में दो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ओहद के पहाड़ों के बराबर सवाब देते हैं। क्योंकि अल्लाह, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यंजुरुकुम इला अजसाबिकुम व इला सूरिकुम वलाकिन यंजुरुल्लाह इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखते। अल्लाह के यहाँ कोई क्राइटेरिया ये नहीं है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखते हैं। सुचन वछान क़ीलस तक़ालस, सुच वछान दिल के हालस। तो इंसान को जितनी इस्तिदाद हो उतना इस इन कामों में पेश रफ्त करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत करे ये ईद हमारे लिए खुशियों का, खुशियों की बहारें लाए। और अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को, जिसने सारी दुनिया को लपेट में लिया है, सारी इंसानियत को, बल्कि खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को इस वायरस से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला करे कि ये ईद हमारे लिए खुशियों की बहारें लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي